بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الو ایک شکاری پرندہ ہے جو بلند و بالا چوٹیوں اور چند جزائر کے علاوہ پوری روئے زمین پر پایا جاتا ہے۔ الو صرف دیکھنے میں ہی دوسرے پرندوں سے جداگانہ نہیں لگتا، کیونکہ اس کے اندر دوسرے پرندوں کی نسبت بہت مختلف عادات پائی جاتی ہیں۔ پہلی نظر دیکھنے میں یہ ایک خوفناک پرندہ دکھائی دیتا ہے۔ اس پرندے کی سب سے نمایاں خصوصیت اپنی گردن کو 270 ڈگری تک گھمانے کی صلاحیت ہے، جو کسی اور پرندے یا جاندار کو میسر نہیں۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور جانیں اندھیرے میں الو کے شکار کرنے کی صلاحیت کو، اور ایسی کیا خاص وجہ ہے کہ ایک پرندہ جو مغرب میں خوش قسمتی کی علامت سمجھا جاتا ہے، وہ مشرق میں بدقسمتی اور نحوست کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اور ویڈیو کے آخر میں دیکھیں الو تنتر کس بلا کا نام ہے، اور یہ عام سا جنگلی شکاری پرندہ کن وجوہات کی بنا پر کالے جادو کرنے والوں کے لیے بہت خاص ہے۔ لیکن موضوع پر آنے سے پہلے آپ سے پیار بھری گزارش ہے کہ اس چینل یونیورس ویو کو سبسکرائب کر لیں اور پاس بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ آپ کے ایک سبسکرائب سے ہماری بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ السلام علیکم دوستو، یونیورس ویو کی برڈ سیریز میں خوش آمدید۔ اپنی گزشتہ ویڈیوز میں ہم خوبصورت پرندے مور اور چالاکی و مکاری کے طور پر جانے والے پرندے کوے کے بارے میں آپ کو بتا چکے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو الو کے بارے میں انتہائی دلچسپ معلومات بتانے جا رہے ہیں۔ حسب سابق بات شروع کرتے ہیں الو کی زندگی کی ابتدا سے۔ مادہ ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ 13 انڈے دیتی ہے، لیکن الوؤں کی بہت اقسام ہونے کی وجہ سے انڈوں کی یہ تعداد مختلف اقسام میں مختلف ہوتی ہے۔ اسی لیے کچھ اقسام سے تعلق رکھنے والی مادہ ایک سال میں 5 انڈے دیتی ہے۔ الو سال میں ایک دفعہ افزائش نسل کرتے ہیں، اور الوؤں کی یہ افزائش نسل موسم بہار میں ہوتی ہے۔ افزائش نسل کے دوران الو بڑے پیمانے پر حشرات الارض اور کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں، جس کی وجہ سے زمین پر فطرتی ری سائیکلنگ بھی ہوتی رہتی ہے۔ انڈوں سے بچے نکلنے کا عمل تقریباً 21 دن میں مکمل ہوتا ہے، لیکن دیگر پرندوں کے برعکس بچے خود بخود انڈے سے باہر نہیں آتے، بلکہ وقت پورا ہونے سے 2 دن پہلے مادہ ہر انڈے میں سوراخ کر دیتی ہے۔ اپنے بچوں کو خوراک دینے کے حوالے سے الو دیگر پرندوں سے مختلف ہے۔ الو کے گھونسلے میں جو بچہ جتنا زیادہ مضبوط اور صحت مند ہوگا، ماں باپ خوراک بھی اسے ہی زیادہ دیں گے، تاکہ مستقبل میں ایک اچھا شکاری تیار کیا جا سکے۔ الو کے بچے 1.5 ماہ بعد خود سے اڑنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ اگر الوؤں کی اقسام کی بات کی جائے تو الوؤں کے 6 مختلف اقسام پائے جاتے تھے، جو ارتکاز کے عمل سے گزرنے کے بعد اب 2 تک رہ گئے ہیں۔ پاکستان میں بھی الوؤں کی یہ دونوں اقسام پائی جاتی ہیں۔ پہلی نسل میں شامل الو کو بران اوول کہا جاتا ہے۔ اس نسل میں شامل الو کی ٹانگیں لمبی ہوتی ہیں۔ بران الو کا چہرہ دل کی طرح کا ہوتا ہے اور چپکا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس نسل میں شامل الو کے کان دکھائی نہیں دیتے اور آنکھیں بھی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، جبکہ دوسری نسل میں شامل الو کو ٹیپیکل اوول یا عام الو کہا جاتا ہے۔ اس نسل میں شامل الو کی چونچ لمبی اور چہرہ بھی قدرے لمبوترا ہوتا ہے۔ اس الو کے کان لمبے اور نمایاں ہوتے ہیں، جبکہ آنکھیں بھی بڑی بڑی ہوتی ہیں۔ دوستو، الو اس روئے زمین کا واحد پرندہ ہے جو رات کے وقت شکار کرتا ہے۔ الو کے سننے کی صلاحیت انسانوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جنگل کی خاموش راتوں میں کہیں سے بھی سرسراہٹ سنائی دینے پر الو کو اپنے شکار کی موجودگی کا علم ہو جاتا ہے۔ الوؤں کے دیکھنے کی صلاحیت بھی انسانوں سے زیادہ ہوتی ہے اور انہیں رات میں بھی پورا دکھائی دیتا ہے۔ شکار کی موجودگی کا علم ہونے کے بعد الو کا حملہ آور ہونے کا انداز بھی بہت نرالا ہوتا ہے۔ یہ اس قدر خاموشی سے حملہ آور ہوتا ہے کہ اس کے پروں کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی۔ اسی خصوصیات کی بنیاد پر اسے خاموش شکاری بھی کہا جاتا ہے۔ تحقیق دانوں کے مطابق الو کی گردن میں 14 ہڈیاں ہوتی ہیں، جن کی مدد سے وہ 270 ڈگری تک گردن گھما کر ہر طرف دیکھ سکتا ہے۔ رات کے وقت اندھیرے جنگل میں جب ایک الو ہر طرف اپنی گردن گھما کر دیکھتا ہے تو یوں معلوم ہوتا ہے جیسے جنگل کا کوئی دربان بیٹھا ہو۔ الوؤں کے متعلق پائے جانے والے نظریات مختلف جگہوں پر مختلف ہیں، یعنی مغرب میں اسے ایک سمجھدار اور خوش قسمت پرندہ مانا جاتا ہے،
لیکن افریقہ میں الو کو موت، بیماری اور بدبختی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ہندو معاشرے میں الو کو لکشمی دیوی کی سواری مانا جاتا ہے۔ مسلمان بھی اس کو ایک منحوس پرندہ سمجھتے ہیں جو سراسر توہم پرستی ہے اور اس خوبصورت پرندے کے ساتھ زیادتی بھی۔ ہمارے معاشرے میں الوؤں کے متعلق پائے جانے والے عجیب و غریب نظریات کی ایک بڑی وجہ کالے جادو کرنے والے کے ہاتھوں الو کا استعمال ہے۔ یہ کم قیمت پرندہ کالے جادو والوں کے لیے کسی سونے کی چڑیا سے کم نہیں۔ الو پر کیے جانے والے مخصوص عملیات کو الو تنتر کہا جاتا ہے، اور اس الو تنتر کے مطابق الو کے بائیں پیر کے ناخن پر جدائی کی پڑھائی پڑی جاتی ہے، جبکہ الو کے پر حمل روکنے کے عمل میں استعمال ہوتے ہیں، اور الو کی زبان پر کی گئی پڑھائی انسانوں کی زبان بندی کے کام آتی ہے۔ انہی سب تہمات اور بکواسیات کی وجہ سے یہ خوبصورت پرندہ ہم انسانوں کی نفرت کا ذریعہ بنتا ہے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔